ناظرین، قدیم مصر میں ایک بادشاہ گزرا جسے تاریخ نے فرعون کے نام سے یاد رکھا۔ وہ اپنے آپ کو خدائی طاقت کا مالک سمجھتا تھا۔ وہ لوگوں سے کہتا تھا، میں تمہارا سب سے بڑا رب ہوں۔ I am your supreme lord. اس کا دل غرور، طاقت اور دولت کے نشے سے اندھا ہو چکا تھا۔ وہ بنی اسرائیل کو غلام بنا کر رکھتا تھا اور ان پر سخت ظلم کرتا، ان کے بیٹوں کو قتل کراتا اور عورتوں کو زندہ چھوڑ دیتا تاکہ وہ کمزور اور مجبور رہیں۔ اس ظلم کی وجہ سے پورا مصر خوف اور آہوں سے بھر گیا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کو رہنمائی کے لیے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو نبی بنا کر بھیجا، جنہوں نے فرعون کو اللہ کی وحدانیت کی دعوت دی۔ Guide your people back to the truth, Pharaoh. Worship the one true God. Silence. I am the God of Egypt. اور اس ظلم سے باز آنے کو کہا، مگر فرعون نے انکار کیا اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کو جادوگر کہہ کر جھٹلا دیا۔ اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت کے نشان دکھائے، جیسے عصا کا سانپ بن جانا، ہاتھ کا چمک اٹھنا، ٹڈیاں، مینڈک، خون اور دیگر عذاب، مگر فرعون ہر بار وعدہ کر کے پھر مکر جاتا۔ I promise, only spare us. The hardship is past. آخر کار اللہ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو حکم دیا کہ بنی اسرائیل کو لے کر مصر سے نکل جائے۔ فرعون اپنی فوج کے ساتھ ان کے پیچھے دوڑا۔ جب وہ سمندر کے کنارے پہنچے تو اللہ کے حکم سے سمندر دو حصوں میں بٹ گیا اور حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم کے ساتھ پار ہو گئے۔ لیکن جب فرعون اپنی فوج کے ساتھ داخل ہوا تو سمندر دوبارہ مل گیا اور وہ اپنے غرور، لشکر اور طاقت سمیت غرق ہو گیا۔ مرتے وقت وہ ایمان لانے لگا، مگر اس وقت اس کا ایمان I قبول نہ ہوا۔ repent. I declare my belief. Do not forsake me. اور اس کی لاش کو عبرت کے لیے محفوظ کر دیا گیا تاکہ آنے والی نسلیں جان سکیں کہ ظلم، تکبر اور سرکشی کا انجام ہلاکت ہے۔ یہ قصہ ہمیں سکھاتا ہے کہ طاقت اور حکومت ہمیشہ نہیں رہتی، اصل عظمت عاجزی، انصاف اور اللہ کے سامنے جھکنے میں ہے، اور جو لوگ ظلم کرتے ہیں وہ آخر کار اپنے ہی کیے کا انجام دیکھتے ہیں۔ Pharaoh's body was preserved as a sign for future generations.